السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج نومبر کی 11 تاریخ اور آج صبح کے ولاگ میں ہم بات کریں گے رات جو کچھ ہوا۔ بہت ٹینس رات یہ گزری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دلی میں جو کار بم دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد دلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پاکستان کی پوری نظر ہے، اور پاکستان نے اسی دوران لاہور، سیالکوٹ اور قصور بارڈر کے لیے ایک نوٹم جاری کیا ہے، فضائی حدود بند کی ہے، کچھ ایکسرسائزز پاکستان کی ایئر فورس کر رہی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے یہ کیوں ہوا ہے سب کچھ، اور ٹو فرنٹ وار کیا ہے جو پاکستان پر امپوز کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیریٹو کی وار ہو رہی ہے انڈیا میں اور پاکستان کے خلاف، اور افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کے خلاف، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس میں لیٹسٹ اضافہ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا متقی نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان، انہوں نے پوچھا ہے پاکستان سے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا بات کی ہے اور کیوں کی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور تیسرا ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا پاکستان میں جو میں نے ٹو فرنٹ وار کی بات کی ہے، اس میں ایک حملہ آج وزیرستان میں ہوا ہے اور ایک بنوں میں ہوا ہے۔ ان حملوں کا کیا تعلق ہے جو نیو دہلی میں بم دھماکے ہوئے ہیں، اور جو بہار میں آج الیکشن ہو رہا ہے 11 نومبر کو، دوسرا فیز، اس کا دوسرا اور فائنل فیز، اس کا ان تمام واقعات سے کیا تعلق ہے، آج کے اس پہ ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ پاکستان انڈیا کے بارڈر پہ جو سچویشن ہے وہ ڈسکس کر لیں، وہ بہت اہم ہے، اور دلی میں جو بم دھماکہ ہوا اس کے بعد جب جو کچھ دلی میں ہوا ہے اس بم دھماکے کے بعد اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ دلی میں پہلے یہ کہا گیا کہ یہ گیس کا سلنڈر پھٹا ہے گاڑی میں۔ لال قلعہ دلی کا بہت اہم جگہ ہے، بہت سیکیورٹی، ہائی سیکیورٹی ایریا ہے، اور وہاں پہ یہ میٹرو اسٹیشن ہے ایک، اس کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، اور وہاں پہ پہلے کہا گیا کہ یہ کار کے اندر ایک گیس سلنڈر، پاکستان میں بھی گاڑیاں چلتی ہیں گیس پہ اور ان میں سلنڈر لگے ہوتے ہیں، ان میں دھماکہ بھی ہو جاتا ہے، پہلے کہا گیا کہ وہ دھماکہ ہے، لیکن پھر کئی گھنٹے کی سوچ بچار کے بعد، تحقیقات کے بعد، انڈیا کی پولیس نے جو کیس رجسٹر کیا ہے وہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہے، وہ بم دھماکے جو ایکسپلوسو میٹیریل کی دفعات ہیں ان کے تحت کیا گیا، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے، انڈین میڈیا تو پہلے ہی اس طرف سٹوری کو لے کے جا رہا تھا کہ یہ بم دھماکہ ہے اور دہشت گردی اور اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ اب جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کے بعد یہ بات تقریباً فائنل ہو گئی ہے کہ انڈیا اس معاملے کو پاکستان کے اوپر لگانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان اس ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے، اور اسی دوران انڈیا کی فوج تو پہلے ہی بارڈر پہ ہے، گجرات اور راجستھان کے اور کشمیر پہ۔ پاکستان نے بھی اپنی فوج کو تیار رہنے کا کہہ دیا، اور تینوں پاکستان کی جو سروسز ہیں، نیوی، ایئر فورس اور آرمی، ان تینوں کو ہائی ریڈ الرٹ ہے، اور اس وقت جو نوٹم جاری کیا ہے وہ لاہور کے اور اس کے ارد و گرد جو علاقے ہیں، اور قصور بارڈر ہے، سیالکوٹ بارڈر ہے، اس کے بعد کشمیر کا بارڈر ہے، تمام ایریا میں ہائی الرٹ ہے۔ فضائی حدود بند کی ہے پاکستان نے کچھ گھنٹوں کے لیے، تاکہ وہاں پہ ایکسرسائز بھی کر سکیں۔ ہماری فضائیہ اپنی تیاری بھی چیک کرنا چاہتی ہے، زمینی فوج بھی تیار ہے، اور راجستھان اور گجرات کی طرف سے اگر انڈیا نے اپنی نیوی کے ذریعے یا ایئر فورس کے ذریعے اگر کچھ بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان پوری طرح تیار ہے۔ اور اس کی وجہ یہ آج کا دن خاص طور پہ بہت اہم ہے، اور اگلے کچھ دن، کیونکہ آج بہار میں الیکشنز کا دوسرا فیز ہے، اور بی جے پی کی حکومت وہاں پہ ہے، اور بی جے پی کی حکومت اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن کی پوزیشن بھی کافی سٹرانگ ہے، اور جو ابھی تک جو انیشیل انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق پہلے فیز میں بی جے پی کو اتنی اکثریت حاصل نہیں ہو سکی جتنی وہ توقع کر رہے تھے، اور تقریباً 40% کے قریب ووٹ اس کو پڑے ہیں، 60% ووٹ اس کے مخالف پڑے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرا فیز کتنا اہم ہے، اور جو پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا انڈیا میں جو کچھ ہوا، وہاں پہ ایک فرید آباد ہریانہ کے اندر ایک شہر ہے وہاں، اور وہ شہر دلی کے بھی قریب ہے اور کشمیر کے بھی قریب ہے، وہاں پہ بہت زیادہ اسلحہ برآمد ہوا، وہاں پہ دھماکہ خیز مواد 2900 کلو گرام۔ آپ سوچیں کتنی بڑی اس کا والیوم ہے،
اور وہاں انڈیا کے اندر اب یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ 2900 کلو گرام جو دھماکہ خیز مواد وہ فرید آباد میں پہنچا کیسے، اور یہ جو گاڑی جس کو اب آپ کہہ رہے ہیں کار بم دھماکہ ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ گاڑی اتنے بارودی مواد کے ساتھ یہاں لال قلعہ کے سامنے پہنچی کیسے، اور سوال ہو رہے ہیں انڈیا کی سیکیورٹی سچویشن پہ، اور امت شاہ جو وزیر داخلہ ہیں اور پرائم منسٹر مودی ان کے استعفے کی ڈیمانڈ لوگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بار بار سیکیورٹی فیلئر ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے راجستھان میں بھی ایک رات کو اچانک دھماکہ ہوا تھا، آگ لگ گئی تھی کچھ گاڑیوں کو وہاں ایک ہائی وے پہ، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ گیس سلنڈر پھٹا ہے، اور اب پہلے جب یہ دلی میں دھماکہ ہوا تو دلی پولیس نے یہ کہا کہ یہ سلنڈر کا دھماکہ ہے، لیکن اب یہ جو وہاں پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ ہے ان لافل پریونشن ایکٹ، ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، UAPA، یہ وہاں کا ایکٹ ہے، اور اس میں سیکشن 16 اور سیکشن 18 جو ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سیکشنز بھی لگائی گئی ہیں جو ایکسپلوسیو ایکٹ سے تعلق ہے جن کا، اور یہ کوتوالی پولیس اسٹیشن دلی میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کار بم دھماکہ ہوا اس میں ان دفعات کے تحت کیس درج کرنے کا مطلب ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور یہ دھماکہ خیز مواد اس میں استعمال ہوا ہے، وہ کون سا دھماکہ خیز مواد ہے، اور وہ کتنی اس کا وزن کیا تھا، اس کی کتنا بڑا وہ بام تھا اس میں فٹ کیا گیا، جو یا IED تھا اس میں فٹ کیا گیا، کیونکہ پہلے جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ تھی کہ ایک سلو موونگ کار تھی اور اس میں چلتے چلتے دھماکہ ہوا ہے، اور 4 لوگ جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اندر جھلس کے مر گئے، لیکن پھر اب یہ آ رہا ہے کہ یہ دھماکہ خیز مواد تھا جس میں اور گاڑیوں کو بھی آگ لگی، اور اب تک جو اطلاعات ہے اس کے مطابق 13 لوگ وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں اور 20 زخمی ہیں۔ ظاہر ہے ایک کنڈیمیبل ایکٹ ہے، دہشت گردی کہیں بھی ہو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو سٹوری وہاں بدل رہی ہے بار بار اس کا میں آپ کو کچھ اگزامپل دیتا ہوں جو میں نے وہاں کے میڈیا کو جو مانیٹر کیا خود، اس کے مطابق جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بتایا کہ کار چل رہی تھی، آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور یہ اس میں CNG سلنڈر پھٹا ہے۔ پھر اس کے بعد ANI نے رپورٹ کیا، ANI وہاں کی نیوز ایجنسی ہے جو پرائیویٹ ہے لیکن وہ BJP کی بہت سپورٹر ہے اور مودی صاحب کی بہت پسندیدہ ہے، انہوں نے رپورٹ کیا ایک دلی پولیس کے اہلکار کو کوٹ کرتے ہوئے کہ یہ جو، اور اس کا نام بھی انہوں نے دیا ستیش گولچا جو کمشنر ہیں دلی پولیس کے، ان کو کوٹ کیا ANI نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک سلو موونگ کار تھی جس میں دھماکہ ہوا ہے۔ تو سلو موونگ کا مطلب ہے کہ وہ چل رہی تھی اور چلتے چلتے اس کا گیس سلنڈر پھٹ گیا اور وہ دھماکہ ہوا، اور وہ کہا گیا، اس کے ANI کی خبر ہے کہ یہ ہنڈائی i20، یہ امت شاہ نے کہا کہ ہنڈائی i20 کار تھی جس میں یہ دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد جو ایک خبر آئی PTI، پریس ٹرسٹ آف انڈیا، یہ سرکاری نیوز ایجنسی ہے، یہ پرائیویٹ نہیں ہے، سرکاری نیوز ایجنسی، انہوں نے ایک آٹو ڈرائیور جو وہاں پہ یہ رکشے جو چلانے والے ہیں اس کا انٹرویو کیا، اور اس نے کہا کہ یہ سوئفٹ ڈیزائر کار تھی۔ اب یہ 2 ورژن آ گئے کہ امت شاہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو آٹو ڈرائیور امت شاہ نے کیا کہا، پہلے جو ANI ہے اس نے کہا کہ ایک سلو موونگ کار ہے، دوسری پھر امت شاہ نے کہا کہ ہنڈائی i20 ہے، پھر PTI پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے آٹو ڈرائیور کو کوٹ کیا کہ یہ سوئفٹ ڈیزائر ہے، پھر اس کے بعد ایک صاحب ہیں دھرمیندر، ان کو کوٹ کیا گیا ہے عینی شاہد کے طور پہ، اور اس نے کہا کہ یہ سفید ماروتی کار ہے۔ اب یہ 3 قسم کی کارز کے بارے میں دعوے کیے جا رہے ہیں، اور پھر پہلے گیس سلنڈر اور اب اس میں دھماکہ خیز مواد، تو ابھی تک کوئی واضح ثبوت انڈیا نے نہیں دیا، لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے جو کچھ رات بھر ہوا ہے کہ انڈیا اس کو اب دہشت گردی کا کیس بنائے گا اور اس کو پاکستان پہ تھوپے گا۔ انڈین میڈیا پہلے ہی اس بات پہ چالو ہو چکا ہے، اس کو چابی مل گئی ہے، اور بالکل پہلگام کے سٹائل پہ یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو آپ کو بتا رہا تھا پچھلے 24 گھنٹے میں کیا ہوا ہے، اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کار کے بارے میں جو ملکیت ہے
اور کیسے اس کو دہشت گردی اور مسلمانوں سے اور پاکستان سے جوڑا جا رہا ہے، اس پہ اس کا پہلا مالک اس کار کا تھا. یہ اب ہنڈائی i20 کی بات ہو رہی ہے. جو سوئفٹ ڈیزائر ہے یا جو دوسری سفید ماروتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے. ہنڈائی i20 جو ہے اس کا پہلا مالک سلمان تھا. اس نے بیچی ندیم کو، وہ بھی مسلمان. پھر ندیم نے بیچی رائل کار زون فرید آباد. فرید آباد وہی جگہ ہے ہریانہ میں جہاں سے 2900 کلو گرام ایکسپلوسیو میٹیریل، جس کو امونیم نائٹریٹ، جو بہت ہی خطرناک قسم کا ایکسپلوسیو میٹیریل ہے، وہ برآمد ہوا تھا. رائل کار زون نے یہ کار پھر بیچی ہے طارق کو، اور طارق ہے رہائشی پلوامہ کشمیر کا، اور وہ اب رہ رہا ہے فرید آباد میں. تو پھر یہ فرید آباد بھی وہی جگہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ اور پھر یہ کار آگے پھٹی ہے دلی میں، جو تقریباً فرید آباد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو وہ یہ تانا بانا یہ ملا رہے ہیں کہ کشمیری جو لوگ ہیں وہ اس دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے ہیں، اور کشمیر میں یہ لوگ ان کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. سٹوری یہ بنائی جا رہی ہے، اور پاکستان میں ظاہر ہے اس کا الزام انہوں نے یہ بھی وہاں پہ فیک نیوز چلا دی ہے کہ اس کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے اور جیش محمد سے. دونوں کا الگ الگ کوٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ دونوں الگ الگ تنظیمیں ہیں، دونوں بینڈ آؤٹ فٹ ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی، لیکن پھر بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے. ساتھ یہ بھی ایک میڈیا نے تو یہ بھی خبر دی ہے کہ لشکر طیبہ نے اس کی ذمہ داری قبول بھی کر لی ہے، جو کہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ لشکر طیبہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی، بین ہے، اور انہوں نے اس کا نام بھی بدل کے کچھ اور آرگنائزیشن رکھا تھا. تو یہ سچویشن ہے. اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ فرید آباد میں جو ہوا، اس میں انہوں نے یہ دھماکہ خیز مواد کل صبح 10 نومبر کی صبح یہ برآمد کیا. انہوں نے 4 ڈاکٹر کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا، اور پھر وہ ڈاکٹر تمام مسلمان تھے، ان میں سے ایک کا تعلق کشمیر سے بھی تھا. تو یہ سارے تانے بانے، ایک فضا بنائی گئی کہ دہشت گردی کی یہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں، بہت سا بارودی مواد یہاں پہ آ گیا ہے، اور بہت سارے دہشت گرد انٹر ہو چکے ہیں انڈیا میں، اور وہ دہشت گردی کی کارروائی کریں گے. اور پھر شام کو دلی میں یہ لال قلعہ کے سامنے دھماکہ ہو گیا، اور صبح یعنی کہ 11 کو بہار میں الیکشن کا دوسرا فیز ہے. اب آپ اس کا تانے بانے ملا لیں اور یہ دیکھیں کہ انڈیا کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی مودی صاحب کی ہے، وہ کیا فضا انڈیا میں بنا رہی ہے. وہ یہ بنا رہی ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہے، اور اس لیے مودی صرف 56 انچ کی چھاتی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور مودی اس کا مقابلہ کرے گا، اور وہ پاکستان کو سخت جواب دے گا. اور اسی لیے پاکستان میں یہ تیاری ہے پوری کہ مودی اس کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کرے گا، تو پاکستان اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے پاکستان نے اپنے بارڈر کو بند کیا ہے، اور وہاں پہ فوج لگائی ہے. ایئر فورس تیاری میں کی حالت میں ہے، نیوی ریڈ الرٹ پہ ہے، فوج آرمی ریڈ الرٹ پہ ہے. اور اسی میں یہ جو ساری سچویشن ٹرینڈس چل رہی ہے، اس میں اب یہ ہوا کہ امریکہ نے انڈیا کے لیے بڑا اچھا بیان دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور وہ اس وقت دیا ہے جب انہوں نے امریکہ کا نیا میئر سرجیو گور کو اپوائنٹ کیا ہے، اور اس کی نامینیشن آج اناؤنس کی گئی ہے. ساتھ ایک امریکہ نے تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا اپنے شہریوں کو کہ دلی میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ وہاں سے اوائڈ کریں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ سچویشن جو ٹرینڈس ہے یہ جنگ کی طرف جا سکتی ہے. میں یہ کچھ نوٹس لیے ہوئے ہیں کیونکہ اس پہ کافی میں نے چیزیں اکٹھی کی ساری رات اس کو مانیٹر کر کے. اور اس میں مجھے جو کل میں نے شام کو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو کمنٹس آئے ہیں کچھ کل شام کے جو ولاگ پہ، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دلی میں بم دھماکہ ہوا، اور اس میں میں نے یہ خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ دہشت گردی کی طرف لے کے جائیں گے، اور وہی ہوا. اور پھر پاکستان پہ الزام دھریں گے، اور وہی ہوا. اور پھر میں نے کہا اس کے بعد جنگ کا خطرہ ہے تو اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ جنگ نہ ہو تو اچھا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے عوام سفر کریں گے، اور ظاہر خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، دونوں ممالک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دونوں ممالک نیوکلیر آرمڈ ہیں. اس پہ نیچے جو مودی بھگت ہیں انہوں نے وہاں عجیب و غریب کمنٹس کیے ہیں. انہوں نے کہا لو جی یہ دیکھیں ڈر گئے پاکستانی، یہ ہو گیا. دیکھیں بات کہنے کی یہ ہے کہ نہ میں نہ ہی پاکستانی ڈرنے والے دن تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ڈر آپ کو مئی میں بھی پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان نے کیا کیا ہے. تو اس لیے یہ بڑھ کے مارنا، اور پھر ٹرمپ کی جا کے بھاگے اس کے بعد جانا جنگ بندی کے لیے، اور پھر ٹرمپ روزانہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے سیز فائر کروایا، اور مودی صاحب نے ایک بار بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا. ٹرمپ نے 100 دفعہ یہ بات کی ہے کہ 8 طیارے پاکستان نے انڈیا کے گرائے، اور لیکن اس کو بھی ڈینائی نہیں انڈیا کر سکا. تو اس لیے یہ ڈرنے کا، بزدل ہونے کا تانا پاکستانیوں کو نہ دیں انڈینس.
خود سوچیں کہ ہم جنگ جیت کے بھی یہ امن کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈر گئے ہیں، کمزور ہیں. ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں. ہم آپ کی طرح جانوروں کے پیشاب کے نیچے بیٹھ کے یہ نہیں کرنا چاہتے کہ تمام ہمسایوں سے لڑ پڑیں. آپ افغانستان کو بھی پاکستان کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، خود بھی پاکستان سے مسلسل لڑنا چاہ رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ پاکستان انڈیا کے سامنے ایک چھوٹا ملک ہے، اور آپ کے ہاں ہر وقت پاکستان 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 ہوتا رہتا ہے. آپ کی فلمیں ہوں، آپ کے گانے ہوں، آپ کا لٹریچر ہو، آپ کا ادب ہو، آپ کی سپورٹس ہو، آپ کا کھیل کا میدان ہو، کوئی بھی کھیل ہو، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، والی بال ہو، کشتی ہو، پھر آپ کی سیاست ہو، پھر آپ کی تجارت ہو، کوئی معاملہ ہو، آپ کے اعصاب پہ پاکستان سوار ہے، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کی نفسیات کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ بڑا ملک ہیں، آپ دنیا میں اپنا مقام پیدا کریں، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ایک چھوٹے ملک سائز کے ملک سے ہر کچھ مہینے بعد مار کھانا بند کریں. اور وہ تبھی ہوگا جب آپ امن سے رہنا سیکھیں، عزت سے رہنا سیکھیں. دوسروں کو عزت دیں تو آپ کو بھی عزت ملے گی. دوسروں کو برابری کا آپ درجہ دیں گے تو آپ کو بھی ملے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ سائز میں بڑے ہیں اور پاکستانی کو ڈرا لیں گے، مار لیں گے، تو آپ نے پچھلے 80 سال میں دیکھ لیا ایسا ہوا نہیں، اور اب بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اس سچویشن کو آپ بڑھ کے مارنے کے لیے استعمال نہ کریں. جنگ میں کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. چاہے کوئی جیتے چاہے کوئی ہارے، نقصان دونوں طرف کا ہوگا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ بڑا ملک، پرامن ملک، دنیا میں عزت دار ملک بننا چاہتے ہیں یا پاکستان سے مار ہی کھانا چاہتے ہیں بار بار. یہ فیصلہ آپ کر لیں، ڈرنے ڈرانے کی بات نہ کریں. میں اس پہ کوئی بہت بڑی بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور فتح کی امید میں بیٹھے ہیں. لڑیں گے تو پورا لڑیں گے، لیکن لڑائی کا فائدہ کچھ نہیں ہے. صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اور خاص طور پہ آپ بڑا ملک ہیں، آپ برابر بھی ہم سے رہ گئے نا اگر، تو تب بھی آپ کی ہار ہے، کیونکہ اتنا بڑا ملک ہو کے برابر ہے جناب پاکستان جیسے چھوٹے ملک سے. بڑی شرم کی بات ہے آپ کے لیے. تو یہ آپ اس طرح اپنی قوم کو بیوقوف نہ بنائیں، اور اپنی حکومت پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ امن قائم کرے، عزت بنائے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اور دوسرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو 2 فرنٹ وار پاکستان پہ انڈیا مسلط کرنا چاہتا ہے، اس میں پاکستان میں 2 بڑے خطرناک واقعات کل اور اہم واقعات ہوئے. 2 جگہ دہشت گردوں نے حملہ کیا. ایک کیڈٹ کالج وانا جنوبی وزیرستان میں، جو بچوں کا اسکول اور کالج ہے، اور پہلے اے پی ایس کا واقعہ ہو چکا ہے پشاور میں. وہاں بھی یہ دہشت گرد اتنے گھٹیا ہیں کہ اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے اور پختونوں کے بچوں کے اوپر حملہ کرتے، بچوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور ان کو مار کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا. اور ان کے سپانسر ملا متقی جیسے منافق، اور طالبان کے جو وہاں پہ رجیم ہے وہ منافق ان کے سپانسر ہیں، جو مسلمان اور پختون بچوں کو شہید کرتے ہیں. پہلے اے پی ایس پشاور میں کیا، اب انہوں نے کیڈٹ کالج وانا میں جنوبی وزیرستان، جو پختون علاقہ ہے جو کچھ عرصے پہلے تک قبائلی تھا، اور محسود بچے بھی اس میں پڑھتے ہوں گے. نور ولی محسود جو سرغنہ ہے ان سب دہشت گردوں کا، وہ بھی محسود ہے ٹی ٹی پی کا. اور پھر بھی وانا پہ حملہ کیا بچوں کے کالج پہ، اور وہاں پہ 5 دہشت گرد پاکستانیوں نے مار دیے. انہوں نے پہلے خود کچھ دھماکہ کیا، گیٹ پہ اندر گئے، لیکن وہاں پہ ان کو کوئی کامیابی نہیں. تمام بچے محفوظ رہے، تمام سٹاف محفوظ رہا، اللہ کا شکر ہے. اور یہ تمام دہشت گرد مار دیے گئے. تو شرم کا مقام ہے ان طالبان ملاؤں کے لیے، جو داڑیاں لمبی لمبی رکھ کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بچوں کو، دوسروں کے بچوں کو مروا رہے ہیں. اور ملا متقی کا پسندیدہ کون ہے، اور ان کا پسندیدہ ملا متقی، وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ ملا متقی نے کہا کیا ہے. انڈیا سے پیسہ پکڑ کے، یہ حرام کھانے والے طالبان انڈیا سے پیسہ پکڑتے ہیں، اسرائیل سے پیسہ پکڑتے ہیں، اور مسلمان اور پختون بچوں کو شہید کر کے یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ مجاہد ہیں. یہ منافق ہیں، اور ان کا درجہ انشاءاللہ جہنم میں کافروں سے بھی بدتر ہوگا. کیونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس روئے زمین پر، مسلمان ملک پر حملہ کر کے، اسرائیل پہ نہیں حملہ کرنے جاتے، انڈیا پہ نہیں حملہ کرنے جاتے، مسلمان ملک پہ حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. تو دوسرا حملہ انہوں نے کیا بنو کے بنی پولیس اسٹیشن پر، اور وہ حملہ بھی ناکام ہوا. وہاں پہ بھی ان کو شکست ہوئی اور وہاں سے بھی بھاگے ہیں. اور پھر ایک احمد زئی در آدم خیل، وہاں بھی انہوں نے حملے کیے. اور تو اتنی زیادہ تیزی آ گئی ہے ان دہشت گردوں کے حملوں میں، جو افغانستان سپانسرڈ ہیں ان کو انڈیا سپانسر کر، انڈیا کی پراکسی طالبان رجیم اور ان کی پراکسی ٹی ٹی پی، یہ ویسٹرن بارڈر سے پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اور انڈیا اب ایسٹرن بارڈر سے پاکستان پہ دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے. لیکن پاکستان تیار ہے اس 2 فرنٹ وار کے لیے. یہ میسیج پاکستان کی طرف سے بہت کلیئرلی آ رہا ہے سب کو، اور یہ اس میں کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں ملا متقی نے
جو عمران خان کی محبت جاگی ہے، اس میں آپ سوچ لیں، پی ٹی آئی والے سوچیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. کیا وہ اس انڈیا سپانسرڈ، اسرائیل سپانسرڈ طالبان رجیم کی پراکسی دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے کہا ہے کہ، اور انہوں نے عمران خان کو مضبوط لیڈر کہا ہے، ملا متقی نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی مسائل کا شکار ہے، جو کہ ہے، اور اس میں آپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. متقی صاحب، آپ اتنے پارسا نہ بنے. آپ نے کہا پاکستان ہمارے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ آپ کے کھاتے میں اس لیے ڈال رہا ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں، آپ دہشت گردوں کے سپانسر ہیں متقی صاحب، اور آپ عمران خان کے عشق میں گرفتار ہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان جیسے طاقتور کو اور ان کی جماعت کے کارکنوں کو جیل میں ڈالا. کیوں ڈالا ہوا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے کیوں ڈالا ہوا ہے؟ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ آپ اپنے معاملات دیکھیں. آپ بچیوں کو وہاں تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے اسکولوں میں، اور وہاں ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے، اور آپ کیا انسانی حقوق کی اتنی شدید خلاف ورزی، اور آپ پاکستان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں دخل دے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت، ایران اور TTP سے ٹکر لی. یہ وہ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمران خان کے وجہ سے جو پاکستان میں انریسٹ ہے اس کو بھی ہم پہ ڈال دیں، آپ پہ ڈال دیں. آپ کتنے بڑے دہشت گرد ہیں، کتنے بڑے دہشت گردوں کے سپانسر ہیں. آپ کو میں 2021 سے جب کہ آپ کی رجیم نے وہاں پہ قبضہ کیا افغانستان میں، تب سے اب تک کا اگر آپ کو ڈیٹا بتاؤں تو آپ نے ان 2021 سے لے کے 2025 تک سینکڑوں پاکستانی شہریوں کو شہید کیا دہشت گرد حملوں میں. آپ نے سینکڑوں پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کو شہید کیا. 2021 میں 111 سویلین، 107 سیکیورٹی فورسز کے. 2022 میں 88 سویلین اور 202 سیکیورٹی فورسز کے. 2023 میں 160 سویلینز اور 186 سیکیورٹی فورسز. 2024 میں 273 سویلینز اور 315 سیکیورٹی فورسز. 2025 میں 322 سویلینز اور 627 سیکیورٹی فورسز. یہ صرف بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ آپ BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے، اور آپ کے دہشت گرد جو آپ کے ساتھی ہیں اور آپ ان کے ساتھی ہیں، ان کی وجہ سے وہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ BLA کو کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں جہاں پہ پختون، آپ کہتے ہیں پختون ولی ہے ہمارے اندر اور مسلمانیت ہے آپ کے اندر. کیا مسلمانیت ہے؟ بلوچستان میں بھی مسلمانوں کو مارا. خیبر پختونخوا میں 2021 میں 72 سویلین، 108 سیکیورٹی فورسز کے لوگ. 2022 میں 119 سویلین اور 173 سیکیورٹی فورسز. 2023 میں 205 سویلینز اور 329 سیکیورٹی فورسز کے. 2024 میں 284 سویلینز اور 421 سیکیورٹی فورسز. اور 2025 میں 2022 سویلینز اور 394 سیکیورٹی فورسز. یہ آپ پاکستان کے اندر لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں. آپ کے کھاتے میں نہ ڈالیں تو آپ کے باپ کے کھاتے میں ڈالیں. کس کے کھاتے میں ڈالیں؟ یہ آپ ہی ان دہشت گردوں کے سپانسرز ہیں نا، تو اس لیے آپ کے کھاتے میں ڈالیں گے اور آپ ہی کو اس کا جواب دیں گے. تو سوچیں اور اپنے گربان کے اندر جھانکیں کہ آپ کتنے بڑے دہشت گرد ہیں کہ آپ پہ پوری دنیا اعتبار نہیں کرتی. پاکستان جس نے آپ پہ اعتبار کیا اور آپ پہ احسان کیا، آپ اسی کے خلاف محسن کشی کر رہے ہیں. تو 2 فرنٹ وار اگر آپ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے. دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اتنا ہی، اور اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو کرتے رہیں گے. اور ایک اچھا دن آپ کے لیے گزرے، پرامن دن گزرے، امن رہے اللہ کرے. لیکن اگر جنگ مسلط ہوئی تو پھر لڑنا تو پڑے گا. خدا حافظ.